ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی میں نے تو پچھلے 20 سال سے نمازیں نہیں پڑھی، قضا کرتی تھی. تو بھائی اگر آپ نے کسی کا قرض ادا نہیں کیا اور اب ایک وقت میں دے بھی نہیں سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی انسٹالمنٹ بنا لیتے ہیں. انسٹالمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو قرض لینے والے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. تو جس کی 20 سال کی نمازیں رہتی ہیں اس کو چاہیے کہ روزانہ 5 نمازیں کم از کم قضا پڑھا کرے. نوافل قبول نہیں ہوتے جس کی قضا نمازیں بچتی ہوں. اس کو چاہیے کہ نوافل کی بجائے بھی قضا نماز کی نیت کرے. تہجد میں قضا نماز پڑھے، اشراق کے وقت پڑھے، چاشت کے وقت، اوابین کے وقت، ہر وقت یہ پڑھے. ہاں جب اشراق کے وقت قضا نماز پڑھے گا اللہ خود بخود نماز بھی قبول کر لیں گے، نفلوں کا ثواب بھی دے دیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ پاؤنڈ دینا ہو قرضہ اور وہ اس کو کبھی ایک پین ہدیہ بھیج دے، کبھی ایک پھول ہدیہ بھیج دے، تو وہ پھول محبت کا سبب نہیں غصے کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ نے مجھے قرضہ دینے اور آپ مجھے 2 اور 4 پاؤنڈ کے تحفے بھیجتے پھر رہے ہیں. جب فرض نمازیں رہتی ہیں تو پھر نفل اسی طرح 2-4 پاؤنڈ کے تحفے بنتے ہیں. اس لیے قضا نمازیں پڑھنی اہم ہوتی ہیں. کسی نے روزے نہیں رکھے تو ان سب کا حساب لگا کر روزے رکھنے شروع کر دے. یہ شرط نہیں کہ گرمی میں روزے رکھے، آپ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں بھلے اس وقت روزے رکھ لیں، مگر روزے رکھنے پڑیں گے. ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے 15-15 سال کی قضا نمازیں ادا کی اور 20-20 سال کے روزے رکھے انہوں نے. عورتیں خاص طور پر، چونکہ نماز تو ان کو معاف ہوتی ہے ایام میں، روزے تو قضا کرنے پڑتے ہیں، وہ روزے کی قضا نہیں کرتی اور بھول ہی جاتی ہیں. خاص طور پر اس کا حساب لگا کر ان فرائض کا پورا کرنا یہ ضروری ہے. ذہن میں آتا ہے کہ میں نے تو فلاں کی غیبت کی، میں کیا کروں؟ بھئی اگر آپ نے غیبت کی تو اب آپ ان سے معافی مانگ لیجئے، اور معافی مانگتے ہوئے ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈیٹیل بتائیں گے تو یہ دشمنی بن جائے گی، الٹا کام خراب ہو جائے گا. ہاں اتنا کہہ دیں جی آپ کے حقوق میں اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی آپ مجھے معاف کر دیں. شریعت کہتی ہے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو بھی معاف ہو گیا. اگر اس نے سن کر فقط مسکرا دیا کوئی بات نہیں پھر بھی معاف ہو گیا. تو دنیا میں تو معاف کروانا بڑا آسان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب کسی سے جدا ہونے لگتے تو کہتے کہ بھئی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں کمزور ہوں، پورے نہیں کر سکا، اس کوتاہی کو آپ معاف کر. اللہ دنیا میں خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خامن سے معافی مانگ لے، دوست دوست سے مانگ لے. دنیا میں معافی مانگنی آسان ہے، قیامت کے دن معافی ملنا مشکل کام ہے. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا تو نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتا تو نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، تو جب انبیاء تھراتے ہوں گے اس وقت انسان کیا جواب دے سکے. آج وقت ہے معافی مانگنے کا. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے غیبت تو کی مجھے یاد بھی نہیں، تو بھئی اللہ سے معافی مانگو. اور اگر اس سے معافی مانگ نہیں سکتے، وہ دور چلا گیا، ایڈریس نہیں، تو اب اس کے بارے میں اللہ کے سامنے استغفار کرو. ہو سکتا ہے اس استغفار کا ثواب اللہ اتنا دے دے کہ قیامت کے دن اس کے غیبت کے گناہ کا اس کو ثواب مل جائے. ایسا کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو قتل کر بیٹھا. شریعت کہتی ہے کہ قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل عمد انٹینشنل کرنا، ایک ہوتا ہے ان انٹینشنل. مثال کے طور پہ آپ گاڑی سے دفتر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب کوئی کسی کو مارنے کی نیت سننے نہیں نکلے تھے، ہو گیا ایکسیڈنٹ، اس کو قتل خطا کہتے ہیں، اس کی دیت دینی ہوتی ہے. جو قتل عمد ہوتا ہے اس کا قصاص دینا ہوتا ہے. تو جو قتل کرے اس پر 3 کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق. ایک جو اس کے ورثاء ہیں ان کو قصاص ادا کرے، پہلی بات. نمبر 2 اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ کے حکم کو توڑا اس نے. اور نمبر 3 جس بندے کو قتل کیا اس کے لیے استغفار کرے. اس کے لیے استغفار کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. 3 کام کرے گا اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے. ایک بندہ کہتا ہے میں نے چوری کی مال کسی کا، شریعت کہتی ہے چوری کا مال واپس لوٹاؤ. کہتا ہے جی وہ تو بندہ ہی فوت ہو گیا، بھئی اس کے ورثاء کو لوٹاؤ. اور جی ورثاء بھی اب نہیں پتا کون کون ہے. شریعت کہتی ہے اچھا اتنے پیسے کو تم اللہ کے راستے میں اس نیت سے صدقہ کر دو، اللہ قیامت کے دن اتنا اجر دے دینا
کہ اس بندے کا مطالبہ پورا ہو جائے اور میں اس پر سے سبکدوش ہو جاؤں۔ شام جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے تحفہ دیا، میں اپنی امت کے پاس اللہ کا تحفہ لے کر جاؤں گا۔ راستے میں ایک آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اوپر عرش پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں، 45 ہو گئیں۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو 40 ہو گئی۔ غرض 9 مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور 45 نمازیں معاف ہو گئیں اور 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، 5 نمازیں تو ہیں، میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر 2-3 نکتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تم زیارت نہیں کر سکتے، انک لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ تجلی بھی 70,000 پردوں میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں راستے میں بیٹھتا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 50 کو پہلی دفعہ ہی 45 کر دیتے، چلو 5 رہ گئی 45 معاف، یہ 5 کر کے 9 دفعہ چکر لگانا یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اعتراض نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا بس ایک دفعہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے، میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم ہونے کی درخواست کریں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے؟ خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے، اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھیں تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں، محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں،
اور جو پہاڑ ہیں وہ قادے کی حالت میں، اطیات کی حالت میں ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے. انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں. جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا. جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا. جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا. جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں. تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرما دی. اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت. تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو. تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں. ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں. دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا. اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی. اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے، اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی. اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو دیکھو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا. تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو. پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ نماز اتنی اہم ہے. یہ ایسے ہی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانا ہے، ہم نے تجھے عالم بنانا ہے، تجھے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تجھے پائلٹ بنانا ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اہمیت کی وجہ سے. اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں ہی کہہ دیا گیا، اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا. صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ تین ہیں، صاد، لام اور الف. صلاۃ. اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کرنا، دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا. تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں. نماز میں تعظیم الہی بھی ہے. آپ دیکھیں تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں. کسی کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جا پڑے، یا کسی کو دیکھ کے تو اٹھ کے بیٹھ جائے. تو 4 طریقے تھے، اللہ نے نماز میں چاروں طریقے مکمل کر دیے. تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے.